بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج کا جو پیارا اور پاکیزہ عنوان ہے وہ 3 چیزوں پر مبنی ہوگا۔ پہلا، کوئی ایسی چیز نبی سے سرزد ہو جائے جو عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا، کوئی ایسی چیز کسی ولی سے سرزد ہو جائے جو عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے استدراج۔ کوئی اگر چاہے فضا کے اندر اپنے علم کی وجہ سے اڑتا ہے تو وہ استدراج کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو چند حدیث پاک کی روشنی میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ مٹی کے پرندے بنا کر ان کے اندر پھونک مارا کرتے تھے، وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ پانی کے اندر آسا مارتے ہیں اور پانی کے اندر 12 رستے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اسی طرح آپ اپنے آسے کو زمین پر پھینکتے ہیں اور وہ اژدہا بن جاتا ہے، جتنے سانپ ہیں ان کو کھا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ لوہے کو پکڑتے بغیر گرم کیے اس کی جو بھی دات بنانا چاہتے وہ بن جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ میرے پیارے نبی آپ چاند کو اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آپ جب سورج عصر پہ ہوتا ہے آپ اشارہ کرتے ہیں، سورج ڈوب رہا ہوتا ہے آپ اشارہ کرتے ہیں، عصر پہ آتا ہے، مولا علی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میرے پیارے نبی کا معجزہ ہے۔ اور میرے پیارے نبی آپ اپنا لعاب دہن کڑوے کنویں کے اندر جب پھینکتے ہیں تو وہ کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے نبی جب درخت کو حکم دیتے ہیں تو وہ درخت بغیر جڑوں سمیت اکھاڑ کر میرے پیارے نبی کے قدموں میں آتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ میرے پیارے نبی کا معجزہ ہے۔ اسی طرح جب پتھر کو حکم دیتے ہیں وہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا میرے نبی کے قدموں میں آتا ہے اور پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ میرے پیارے نبی کا معجزہ ہے۔ اسی طرح جب ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کر آتا ہے تو میرے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو بھی اس کے ہاتھ میں ہے وہ خود بولے۔ اب وہ کنکریاں پڑتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ میرے پیارے نبی کا معجزہ ہے۔ اب دوسرا ہے کرامت۔ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی قرآن پاک سے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا تخت لگا ہوا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو لائے؟ اب آپ کی مجلس سے ایک جن اٹھتا ہے، عرض کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام میں اتنے وقت میں تخت بلقیس کو لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ اب آپ کی مجلس سے ایک آپ کا امتی اٹھتا ہے جس کا قرآن نے تذکرہ علم من الکتاب کے حوالے سے کیا ہے۔ اب وہ عرض کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام میں یہ تخت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لاؤ۔ اب وہ تخت ہزاروں من وزنی، ہزاروں میل دور آنکھ جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کی کرامت ہے۔
اور کرامت اس کو کہتے ہیں اگر کسی ولی سے سرزد ہو جائے جو عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تیسرا ہے استدراج، جیسے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لاہور کی سرزمین کے اوپر جب ڈیرا لگاتے ہیں، وہاں کا راجو آتا ہے اور آ کر فضا کے اندر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی کھلاڑوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اسے اتار کر لاؤ۔ یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ استدراج کر رہا تھا۔ پہلا ہے کہ اگر کسی نبی سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے جو عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے کرامت، اگر کسی اللہ کے ولی سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے جو عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تیسرا ہے استدراج، اگر کوئی اپنے علم کی وجہ سے چاہے فضا کے اندر اڑتا ہے تو وہ استدراج کرتا ہے۔